آلك وأصحابك الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين. الصلاة والسلام عليك يا جدو دن حشر دے سوال ہونے
साडे आमिना दे लाल होण के जदों दिन हशरे दे सुहाल होणगे पढ़िए हामी साडे आमिना दे जदों दिन हशरे दे सुहाल होणगे हामी साडे आमिना दे और जन्नतों हो जावे सवारी आप दी जन्नतों हो जावे सवारी आप दी अगे अगे हजरत बिलाल अगे अगे हजरत बिलाल के अगे अगे हजरत लोड़ के हामी साडे आमिना दे बोलो ना हामी साडे आमिना दे लोड़ के जदों दिन हशरे दे सुहाल होणगे हामी साडे और सारियां मुस्तफा मुस्तफा साडे ख्याल होणगे मुस्तफा साडे ख्याल होणगे मुस्तफा साडे ख्याल होणगे मुस्तफा साडे होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे जदों दिन हशरे दे सुहाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे और सानू बख्शवान लई खुदा दे सामने सानू बख्शवान लई खुदा दे सामने सानू बख्शवान लई खुदा दे सामने सैयदा 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 सोने सोने लाल होणगे सैयदा सोने सोने लाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे जदों दिन हशरे दे सुहाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे जदों दिन हशरे
دے سوالوں ہم سڑے آمنہ دے لالوں تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ذوالجلال کی ذات والا صفات واسطے جو سڑا سب کا خالق بھی ہے کل کائنات کا مالک بھی ہے بے نیاز بھی ہوتی ذات قادر مطلق بھی ہوتی ذات ساری کائنات خود ہی محتاج ہے اور کسی کا محتاج نہیں وحدہ لا شریک بے نیاز قادر مطلق رب ذوالجلال کی بے نیاز بارگاہ ہوتی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد عاجزانہ حقیرانہ فقیرانہ درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و محبوب رب المغربین جد الحسن والحسین میرے اور آپ سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ کریم نبی مقام محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بقرۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اتعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر بارگاہ سید کونین اپنی عقیدتاں محبتاں شاہتاں اور ارادتاں دیا ہدایہ محبت پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام حاضرین گرامی قدر حسب صادق آج بھی اپنے کریم رب کا شکر ادا کرنے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال سانو جمعہ تو مبارک میں برکت کرنے چاہیے کی توفیق عطا فرمائی اللہ کریم دی بارگاہ التجا ہے کہ رب قدیر اس مبارک میں جملہ فیض و برکات تو سانو مالا مال ہوں کی توفیق عطا فرمائی آج دے جمعہ المبارک کے اندر میں جس ہستی کے حوالے نال گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہستی وہ ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہر ایمان والے دل اس ہستی کی عقیدت بھی ہے محبت بھی ہے پیار بھی ہے کیونکہ وہ ہستی ہے جنہوں نے پیار کا سوال رب قدیر نے اپنے محبوب کو کروایا ہے اس ہستی کا نام امام الاولیاء امام الاتقیاء امام الصلحاء حضرت سیدنا و امامنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات گرامی ہے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت ہجرت کے تیسرے سال شعبان المعظم میں چلی اور جدہ پہ اکثر مورخین نے اتفاق کیتا ہے وہ ہے کہ آپ کی ولادت 15 رمضان مبارک ہوا کیونکہ شعبان کے اندر بھی آپ کی ولادت کا ذکر تاریخ موجود ہے اس واسطے میں مناسب سمجھا ایسا تذکرہ امام حسن کریے کیونکہ اکثر لوگ
حضرت امام حسن پاک رضی اللہ عنہ دا ذکر سننا چاہتے ہیں جنہیں سننی ہے اور عجیب معاملہ ہے حسن پاک بھی علی دے بیٹے نے، حسین پاک بھی مولا علی دے بیٹے نے۔ یا حسین یا حسین یا حسین سے ہوندی ہے، پر کدی یا حسن یا حسن یا حسن نہیں ستا لگدی نظر ہوندی۔ یا حسن بھی سنی آخدہ ہے، یا حسین بھی سنی آخدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ پنجم نے حضرت امام حسین کے بارے خلافت کی گل نہیں ہے کہ امام حسن کے بارے خلیفہ برحق ہونے کی گل موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے تو بعد 30 سال خلافت رہے گی، اس تو بعد ملوکیت بادشاہت آ جائے گی۔ اور حضرت امام حسن دے 17 ماہ اور کچھ دن اگر خلفائے اربع دے نال شامل نہ کی جان 30 سال نہیں بنتے۔ حضرت امام حسن کی خلافت دے یہ 17 ماہ شامل کرو تو پھر 30 سال خلافت دے مکمل ہوتے ہیں۔ خلیفہ برحق، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین، مولا علی کے بعد جنہ مسئلہ خلافت کو سنبھالیا او دا نام حضرت امام حسن بن علی۔ حضرت حسین کی بڑی شان ہے، آقا حسین کا بڑا مقام ہے، پر یہ یاد رکھے جے امام حسن حسین کا بڑا ویر ہے، اور جنہیں فضائل حضرت امام حسین سے اتنے ہی فضائل حضرت امام حسن کے موجود ہیں۔ جے حسین پیدا ہوئے گھٹی میرے مصطفیٰ دی، تو اس تو پہلے حسن پیدا ہوئے تھے گھڑتی مصطفیٰ دی۔ جب حسین کے کانے کا اذان مصطفیٰ دیتی ہے تو اس تو پہلے امام حسن کے کانے کی اذان مصطفیٰ دیتی ہے۔ جب حسین کا نام مصطفیٰ نے حسین رکھے ہے تو حسن کا نام ہی حسن میرے مصطفیٰ نے رکھے ہے۔ اور حسن پہ حسین ایسے نام نے جڑے انہاں تو پہلے تاریخ کسے دے نہیں۔ ان الحسن والحسین اسمان من اسماء الجنہ، فرماتے ہیں حسن پہ حسین اے عام نام نہیں، سبحان اللہ جو ہے اے عام نام نہیں، اے دوویں نام جنتی نام ہے، اور جنہ دا نام عام نہیں وہ آپ کنے عام ہو رہے ہیں۔ اور نام مصطفیٰ رکھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بھوپی جان سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر سونیا میں خواب دیکھے ہے، بڑا عجیب جا خواب ہے، آپ دے جسم کا حصہ کٹ کے میرے گودے چاہیے ہے، اور سیم کی روایت حضرت امام حسین کے بارے سے بڑا عجیب جا خواب ہے، بڑا ڈرانا خواب ہے، آپ نے جسم کا حصہ میری گود فرمایا ہے چچی گھبرانا
یہ ڈرانا خواب نہیں، یہ سہانا خواب ہے۔ میری بیٹی زہرا دے گھر پتر آئے گا، پتر زہرا نہ ہوئے گا، گود تیری چھوڑے گا۔ اس حدیث پاک تے میں پورا جمعہ پڑھا سکنا۔ جی حضور کو پتا نہیں کل کیا ہوگا، ماں کے شکم میں کیا ہے، رحم میں کیا ہے، اور اے تے پتا صدیق اکبر ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے تے پتا یارے غارے مصطفیٰ ہوئی ہیں، وراثت تقسیم کر دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے حصہ تیرا ہے، اے حصہ میری بہن ہے۔ حضور میں نے کلی جاں فرمایا تیری ماں نے شکم میں جو بچی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری ولادت ہونی ہے۔ اور جو صدیق کو پتا ہے ماں دے رحم میں جو پیدا ہونے والا بچہ ہے کہ بچی ہے، یہ صدیق دے امام کو نہیں پتا۔ میرے آقا نے فرمایا چچی پتر زہرا کا ہوئے گا، گود تیری میں ہوئے گا۔ سیدہ ام فضل نے کی دیکھیا حضور دے جسم دا حصہ، عضو جسم مصطفیٰ حضرت امام حسن بھی میرے مصطفیٰ دے جسم دا حصہ ہے، امام حسین بھی میرے مصطفیٰ دے جسم دا حصہ ہے۔ اور اے نہیں پہلے کسی نال پیار ہوئے، ایک کسی نال پیار نہ ہوئے، میرے مصطفیٰ دے جسم دے ہر عضو نال سانو پیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور تربیت پھر میرے مصطفیٰ آپ کی، تربیت حضور نے آپ کی تھی۔ حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بار گئے، ابن حورا آئے، یا کھل لگے حسن نانا جی کو گل سناؤ۔ اے حسن نانا جی کو گل سناؤ۔ حضرت امام حسن نے سونے لب کھولے، آپ فرمانے قال اذکر انی اخذت زماتا من دمر الصدقة فجعلتها فنزعها رسول الله حضرت امام حسن فرماتے ہیں مینوں حدیث یاد ہے، میں صدقے دیاں کھجوراں وچوں، صدقے دیاں کھجوراں وچوں ایک کھجور اٹھا کے منہ میں چھپا لئی۔ توجہ رکھنا بچہ سا صدقے دی کھجور منہ میں چھپا لئی۔ میرے آقا نے دیکھ لیا، میرے نانا جی نے دیکھ لیا، حضور تشریف لے آئے، میرے منہ میں جو انگلی پائی کھجور بھی کٹ لئی، میرا لعاب بھی کٹ لے آئے، میرے منہ وچوں کھجور کٹ کے اور صدقے دے ڈھیر وچ پھر رکھ دتی۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونیا وما كان عليك من هذه الثمرة لهذا الصبي، سونیا یہ بچہ ہے، بچے نے کھجور اٹھا لئیے، سونیا تسی انہوں نے منہ وچوں کیوں کٹی؟ میرے آقا وجہ کی ہے، میرے آقا نے سونے لب کھولے، دلے کرو دلے، سونے لب کھولے، میرا سونا نبی سونے سونے بول بولے، میں صحابہ اِنَّا آلُ محمد لا
زکات صدقہ لوگوں نے مال دی میل فرمایا اسی تے پاک کرنا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال ہو گیا کافی دانے دینے شروع کی دے کہ حضور دی آل مک گئی ہے میرے نبی دی نسب ختم ہو گیا ہے اللہ نے فرمایا سونیا خبرانا کائنات جدوں تک قائم رہے گی تیری آل بھی موجود رہے گی دنیا دا کوئی کونا ایسا نہیں جتنے سید نہیں میرے نبی دی آل نہیں حضور دی اولاد نہیں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ سونے نسل دے تیرے دشمن کی مدنی ہے سونے نام دے تیرے دشمن کا مکھنا ہے جڑا تیرا دشمن ہے او مقتوع نسل ہے سونے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اسی جیسے نو اولاد کی کثرت عطا فرمانی ہے سارے نسب پتر والا چل دن ہے میرے نبی کا نسب سیدہ زہرا والا حسن بھی میرے نبی دی آل ہے حسین بھی میرے نبی دی آل ہے میرے آقا نے فرمایا نہیں اسی آلہ اے میری اولاد ہے ساڑھے واسطے صدقہ جائز نہیں یہ تربیت ہے نہیں سمجھ آئی حکم میں سید واسطے زکات جائز نہیں سید واسطے صدقہ جائز نہیں میرے آقا دے غلام ہن کئی سید غریب بھی نے مالی طور پہ ظاہر غریب نے پر ہوئے اصلی نسلی سید وہ بڑا خوددار ہوتا ہے وہ کسی دے سامنے ہاتھ نہیں کھلا ہن عام حضور دے غلامات دے یہ بھی لازم ہے کہ میری آل دی مدد بھی کرنی ہے ہن نبی دی آل دی مدد کیویں ہوے گی نبی دی آل نال ہمدردی کیویں ہوے گی فرمایا صدقہ خیرات نہ دیو زکات نہ دیو اپنے مال وچوں اپنا حق دیو اسی انہوں دیو گے میں ڈبل کر کے تانوں دیو اللہ اکبر کبیرہ بڑی خوبصورت روایت بڑی ہی خوبصورت روایت علامہ مدائنی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور عبداللہ بن جعفر انہیں لوگ امام حسن امام حسین تو امام حضرت عبداللہ بن جعفر یہ تینوں ویر حج کرنے سے جا رہے ہیں واقعہ منظر ہوئے گا جنہوں یہ تینوں شہدادے حج پہ جا رہے ہیں مروان پیمان
آنکھ لگے کچھ کھانو بھی ہے اما آنکھ لگی دیو بکری ہے اسی حلال اللہ گوشت بنا دیو میں پکا کے تھوڑی خدمت جو پیش کر دینی اما نو ہلے پتا نہیں ہے کون ہے مائی نو ہلے پتا نہیں کون ہے آدھی یہ بکری ذبح کرو گوشت بناؤ میں کھانا تیار کر دیا کھانا تیار ہو گیا تینہ ویرہ نے کھا لیا جدو جان لگے جدو اگے سفر نکلن لگے حضرت امام حسن بولے اما اسی قریشیاں تم کدی مدینے آویں کدی مدینے آویں سانو یاد کری اسی اصلیاں اسی نسلیاں تیری نیکی دا بدلہ دیاں گے میاں صاحب فرماندے نے اصل نال جنہیں کی کری نسلوں بھی نہیں بھولے اصل جنہیں کی کری اٹھیاں چالا چل دے میاں صاحب فرماندے نے صدقہ عالے اولاد تری تے میں کنگال سیانی پاؤ خیر محمد دائی صدقہ شاہ جیلانی فرمایا مدینے میں سانو یاد کری اسی تیرے نال نیکی دا بدلہ دیاں میرے آقا نے شہزادے آگے ٹر پہ اس مائی دا خامد گھر آیا جدو گھر پہنچیا تے اما دیئے تین نوجوان آئے سن آدھے زنزی قریشیاں پھر کیا ہے میں انہاں دی خدمت کی تھی کدے مال آنکھ لگی پہلے انہاں بکری دا دودھ پیتا پھر انہاں کیا سب کھانا بھی کھانا ہے میں کیا بکری ذبح کر لو تو جان نہیں سمجھو نہ جاننا پہچان تکیدہ مہمان تینو پتہ ہے کون ہے قریشی نے لگی ہوئے تو میری بکری ذبح کر کے کھوا چھٹی بولے آؤ اسے ہوئے میں نے آنکھیں تم جو مرضی آنکھ لے پر میں نو دیو اپنے لگ دے سر میں نو دیو اپنے لگ دے سر اللہ اکبر کبیرہ آدھی انہوں نے خوشبوئی بڑی سونی سی تمہیں میں پتہ نہیں کون سن میں دیانیاں میرے اپنے سن وقت گزرتا گیا انہوں حاجت ہوئی مائی باپے اپنے علاقے چھو نکلے مدینہ شریف آگئے چل دے
نہیں اماں میرے آقا بلا گئے اماں واپس آئی ہے امام حسن نے بٹھایا فرمایا اماں جان دنیا میں کون اماں جاننی ہے میں کون نہیں جاننی ہے میں کون اماں دیئے پترا میں انہیں پہچان بھوڑی ہو گئی میں نہیں پتا فرمایا انا ضعیف یوم قضا نہیں اماں یاد کر جدوں میں تیرے خیمے میں آیا سا تو بکری ذبح کر کے سانو کھانا کھلایا سی میں تیرا کوئی مہمان اماں دی فدا کا ابی و امی میرا باپ تیرے دے قربان میری ماں تیرے دے قربان میں صدقے داری جاواں تسی ہو حقیقی سنی نبی دی آلہ پیار کرنے والا نہ حسن خالی موڑے گا نہ حسین خالی موڑے گا کہ میرے آقا دی آل ہے کہ میرے آقا دی اولاد ہے اور میرے آقا دے علماء ایک امام حسنی ہے جنہیں مرتبہ اپنا سارا مال اللہ دی راہ قربان کر چھڑے جو ہے خلی اگلا حصہ بڑا ہی مزیدار اماں نو فرمایا سی اماں کدی مدینے آویں اسی تیری نیکی دا بدلہ دیاں گے اماں نے ایک بکری دتی سی امام حسن نے فرمایا دینار آخ دے سونے دے سکے ہو 1000 بکری بھی دیتی نالے 1000 دینار بھی دیتا اور اگلی کل آکھی اماں جانا نہیں محلے جانا نہیں سونے حکم ہوئے غلام نو بلایا فرمایا ادھر اماں نو میرے ویر حسین بڑی خدمت کی ہے اماں جی لکھ بسم اللہ جی آیا نو غلام کو پوچھیا میرے ویر حسن نے کی دیتا ہے آکھیا 1000 بکری اور 1000 دینار آکھیا چلو جی 1000 بکری میرے والوں ہے نسل کریموں کی
جانا نہیں توجہ ہے اماں جانا نہیں غلام کو بلایا آکھیا چل اماں نو ساڈے ویر عبداللہ بن جعفر کو لے جا اماں نو لے کے حضرت عبداللہ کھلا حضرت عبداللہ نو دسیا کہ او اماں نے اماں دا ادب کیتا پیار کیتا تے پوچھیا اماں جی میرے ویر حسن پہ حسین نے کی دیتا ہے میرے ویر حسن پہ حسین نے کی دیتا ہے آنکھیا غلام بولیا اماں دے خاموش او تے بولن جو کی گئی نہیں کہ انہاں رجا چھڑیا پہلو ہی انہاں پھر چھڑیا پہلو ہی غلام بولیا حضور امام حسن نے 1000 بکری تے 1000 دینار دیتا ہے امام حسین نے 1000 بکری تے 1000 دینار دیتا ہے حضرت عبداللہ بولے میرے والوں 2000 بکریاں ہے نسل بولو ہے نسل غصے ہویا انہوں نے دے چھڑی جنہاں میں جان پہ چھوڑی کوئی نہیں ہن جدوں مائی 4000 بکریاں لے کے گھر پہنچی اکھ وچ اکھ پائی تے آکھیا تو دس پتہ نہیں کون ہے آ ویکھ جنہاں دی میں ایک بکری نال خدمت کیتی سی انہاں مینوں 4000 بکریاں دتیاں نہیں میرا پھر وہ بابا بھی ہوئے گا ہے نسل ہے نسل غریبوں کی گناہ ہے حسن سخیوں میں حسن سخی ہو گئے میرے آقا نے فرمایا سیدہ زہرا بابا حسن کو دیو حسین کو دیو میرے آقا نے فرمایا زہرا جی بابا فرمایا حسن کو میں اپنی سخاوت کا وارث بنایا ہے حسن میری سخاوت کا وارث ہے حسن میری حیبت کا وارث ہے
اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے غلام سنونی بایت راوی حضرت یزید میں نبی زیاد میں آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر ساڑھے کو آئے اور وہ آنکھ لگے فقال وعید الحسن یبنی النبی وہو ساجدون فرمایا میرے آقا نے سال سجدے وچ رکھیا امام حسن آگئے تسا پہلو حسین دی روایت سنیے سنو کوئی روایت امام حسن دے حق پہ حضرت عبداللہ بن زبیر میں حضور دی بارگاہ وچ موجود ہوں امام حسن آئے میرے آقا نے سر سجدے وچ لکھیا ہے یرکب علی وحریہ میرے آقا دی پشت دے چڑھ کے ویقی وہو راکعون میرے آقا رکوع وچ امام حسن آئے فیفرج له بین رجلیہ حتی یخرج من الجانب الآخر توجہ رکھنی ہے میں امام حسن دی شان پہ بیان کرنا علی دے بڑے پتر دی شان پہ بیان کرنا ہے نسل میرا مسئلہ پھر کرتا میں پورا جمعہ ایک پڑھتا رہا ہے نسل حسن واسطے کھول دیتے ہیں ادھروں نکل دیتے ہیں ادھروں بڑھ دیتے ہیں ادھروں نکل جاتے ہیں ادھروں ہوتے ہیں ادھروں نکل جاتے ہیں نماز مصطفیٰ پہ پڑھنے میں عبادت خدا دیئے خیال امام حسن کا نبی دیار کی خدمت میں پیش کرنے والی 4000 بکریاں لے کے 4000 دینار لے کے مدینے دی امیر ترین بی بی بن گئی پھر کیوں نہ بولیے ہے نسل
آپ نے بہت زیادہ شادیاں فرمائی، شادیاں فرمانے سر کسرت تے آپ طلاق کی کسرت نہ دیتے سر، جڑی آپ کی زوجیت چاہ جاتی سنا وہ مرن تک وہ بھی نہیں شیئے۔ آپ بے سہارا بے واوانا شادی کر دے سن، انہوں نے جا کے پھر علی بے والا اپنے نفس کی خواہش واسطے نہیں، توجہ نہیں کی تھی انہوں نے رجان واسطے توجہ۔ حضرت مولا علی بول دے میں یا اہل الکوفہ لا تزکجوا الحسن، اے کوفیوں کوفے والے ہو حسن شادی نہ کریا کرو، حسن اپنی بیٹی نہ بیاہ کرو، وَإِنَّهُ اطلاق ایک بار زیادہ طلاق دے دیتے ہیں۔ توجہ ہے فَقَالَ رَجُلٌ ایک غلام میں آل مصطفیٰ بولے ہو، میرے مصطفیٰ دی آقا نوکر بولے ہو، عرض کر جان مولا علی واللہ لَفْ زَوْجَتَکُ اللہ کی قسم ہے علی اسی حسن نال اپنی بیٹیاں دیاں شادیاں ضرور کریں گے، اسی ضرور حسن نال شادیاں کریں گے۔ مولا علی مسکرا گئے، ضرور بضرور اسی بیٹیاں دا نکاح امام حسن نال کریں گے۔ فما رضی امسکا وما کرہا طلقا، اے حسن کی مرضی ہے جنوں کو رکھے جنوں چھڑ دے، کیونکہ حسن سانو دے یہ نہ چھڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن سرین آخر میں امام حسن سے ایک عورت اور شادی کی، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِمِئَةِ جَارِيَةٍ، توجہ ہے غریب نے شادی کی تھی کی دیتا 100 لونڈی، توجہ ہے کوئی نہیں، 100 لونڈی دیتی، کنیاں 100 خادمہ دیتی، صرف خادمہ نہیں، مع کل جاریت 1000 درہم، ہر خادمہ کو 1000 درہم دیتا، یہ 1000 درہم تیرا 100 خادمہ بھی تیری، جامان بنا کیوں ہے نسل ہدیت المہدی میں اندر موجود جدہ مؤلف علامہ وحید الزمان ایک غیر مقلد ہوتا امام ہے، توجہ نہیں کی تھی تو انہوں سمجھ نہیں ہونی غیر مقلد کون بابیاں دا توجہ رکھنی ہے۔ امام حسن دا بیٹے بھی نوکر ہے، دعا منگلا کتاب لکھن دو رات، اے دعا پہ منگلا ہے اللہم ایدنی فی تعلیف هذا الادان والامام بالاملاح المقدسة من الانبیاء والصالحین والملائکة المقربین
اور اس کتاب کی تعلیف میری مدد فرما اتھوں تک جملہ ہوں کہ ٹھیک سی بھی اللہ کو علاوہ کوئی ہور نہیں پر او آندہ ہے بالارواح المقدسہ سبحان اللہ یا اللہ میری مدد کروا توجہ ہے آندہ یا اللہ میری مدد کروا پاک روان کھولو وہ پاک روان نبیاں دیاں ولیاں دیاں والملائکہ المقربین مقرب فرشتیاں دیاں یہ تھوڑی اک جملہ ختم نہیں ہویا اگے بول کے اندر سیاما بروح امامنا یا اللہ ساڑھے امام دی روح اے اب وہی تو زمان وہ کدی روح کو مدد میں منگنا خاص طور دے آندہ ہے الحسن ابن علی اے حدیث المہدی و صفحہ نمبر 4 ہے اسی مسیح کے مشرک یعنی ارتھے نہیں اگلا تفجر پسر سننا ہے آدھا یا اللہ حسن بن علی بھی روح بھی میری مددگار بنا دے یا اللہ حسن بن علی کو بھی میری مدد کروا و روح شیخنا عبد القادر جیلانی شان مصطفیٰ عظمت و شان اہل بیت اپنے بھی اپنے بیگانے بھی جنہوں دیا تعریفہ کرنا منکر بھی جنہوں منگن یا اللہ حسن بن علی کو بھی مدد کرا یا اللہ عبد القادر جیلانی کو بھی مدد کرا کوئی نہیں سمجھ آئی کوئی قوم سمجھ کوئی قدب نہیں میں کیا آئے کی لکھیا توڑے ابا جان یا اللہ عبد القادر جیلانی صرف عبد القادر جیلانی نام نہیں لکھیا اندر شیخنا ساڑھے پیر اللہ ساڑھے پیر ایک باری نہیں لکھیا ایک باری لکھ کے دیا دیا نہیں اگلی پھر 1 2 3 4 5 6 لین دل پھر لکھ دل شیخنا عبد القادر جیلانی وہ گل سمجھاری کوئی نہیں یہ امام حسن کا پتر ہے نا عبد القادر جیلانی امام حسن بھی کی اولاد ہے امام حسین بھی کی اولاد ہے اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر سنو امام حسن کی شان سبحان اللہ حضور نماز دے دوران خیال امام حسن نہ پھر آج پتہ نہیں کہڑے مسلمان
پھر کیویں دے میں دماغ نے عقل ہی ماری کی وقت ماری کی روایات نہیں پڑھتے حضور نماز حسن کا خیال پہ کرتے ہیں حضور نماز حسن امام حسن کا خیال پہ کرتے ہیں نماز کوئی فرق نہیں آیا وہ جے نبی اپنی نماز دو طرح کا خیال کرے نبی دی نماز کوئی فرق نہیں ہوتا کہ امتی دی نماز نبی کا خیال آ جائے تو نبی دی خیال امتی دی نماز کیا فرق حسن کا خیال ہے نبی دی نماز کوئی فرق نہیں تے امتی دی نماز سبحان اللہ سبحان اللہ کا خیال آ جائے تے امتی دی نماز کیا فرق ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد عظمت یا
نبی دی اولاد دے سنو ذرا امام ترمذی اپنی جامع ترمذی دے اندر روایت لا کے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر مہینہ تو چھٹی کرنی میں نے ہونا اپنا راہ نکال لے سبحان کوئی اللہ ٹائم کے پیچھے ہونا ہو جائے 50 منٹ تک کوئی نہیں سبحان اللہ رمضان سے نہیں دے میں ٹول جانا تے پھر تو چھٹی کرنی ٹائم مکا لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اعلان ہی کرنے روایت سن لو عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه فرض بأسامة في 3500 وفرض لعبد الله بن عمر في 3000 فقال عبد الله بن عمر لأبيه عمر پاک نے اسامہ بن زید 3500 دیتا انہیں 3500 تے اپنے پتر عبداللہ نو 3000 وظیفہ مقرر فرمایا عبداللہ بن عمر آخر ابا جی میں نو 3000 اسامہ نو 3500 توجہ رکھنی ہے یہ نسبی پتر نہیں اے میرے مصطفیٰ دے غلام دا پتر ہے سبحان اللہ زید بن ثابت دا پتر ہے اے زید بن ثابت میرے مصطفیٰ نے اپنا پتر بنایا جنہیں انکار کر دیتا سی ابا میں تیرے نال نہیں جانا سبحان اللہ ابا بھی آیا سی چاچا بھی آیا سی زید کے در غلامیاں ادھر آزادیاں حضرت زید آنے بابا میں اس غلامی پہ سارے جہاں دیاں آزادیاں قربان کر چھڑا میرے نبی نے اپنا پتر بنایا ہے کہ اے نبی دے پتر دا نسبی پتر نہیں متبنہ حضور نے پتر بنایا کہ حضرت عمر نے جنہوں میرے مصطفیٰ نے پتر بنایا وہ دے پتر دے میرے آقا دے پتر نہ لگے نہ پیار ہے جڑا حقیقی پتر نہیں جڑا نبی نے پتر بنایا ہے وہ دے نہ لینا پیار ہے تے جڑا نبی دے ہر جمع آئے ہیں عبداللہ بن عمر آتے ہیں بابا میں نو 3000 یہ نو 3500 حضرت عمر جا جواب سنے سے فواللہ ما سبقنی الى مشہد اے عمر واقع کسے جنگ دے میدان اے اسامہ میرے کو سبق نہیں لے جایا اے میرے کو لگے نہیں میں نو 3500 قال لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله من أبيك وكان أسامة أحب إلى رسول الله منك توجہ بابا ایک 3500 کیوں دیتا ہی
میں تو 3000 کیوں دیتا ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیتا اے عبداللہ کی بجائے کتاب زید تیرے باپ نو بد کے مصطفیٰ نو پیارا سی میرے آقا نو تیرے ابے نو بد کے محبت سی زید نال اسامہ نال جنہوں میں 3500 دیتا ہے تو مجھے کیوں دیتا ہے یہ پتر زید دے پتر اسامہ نال میرے مصطفیٰ نو تیرے نالوں بد کے پیار سی تو میرا پتر ہے کہ نبی دے پیارے دا پتر ہے نبی دے پیارے کا پتر ہے اور آخری جملہ ہے فرمایا فَمَا سَلْتُ عِدَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ عِبِّي میں اپنے محبوب دے میں پتر سارے ہوں پیارے ہوتے ہیں فرمایا تو میرا پتر ہے تو میرا محبوب ہے اسامہ نبی دا محبوب ہے میں اپنے محبوب امیر معاویہ سامنے موجود ہیں فرمایا یزید دھیان نہ بول اور کدے پہ فخر پیا کرنا ہے کدے پہ فخر پیا کرنا ہے میرا عقیدہ جملہ سن لیا جے آج لوگ آتے ہیں یہ سنی علی کے امیر معاویہ برابر کر دے رہے نہیں امیر معاویہ بھی شان علی پاک بھی شان کے مقابلے میں جب کچھ بھی نہیں کہ علی کا مقابلہ ہو گئے علی آسمان امیر معاویہ زمین علی کے مقابلے میں علی کا امیر معاویہ کوئی مقابلہ نہیں توجہ رکھیا جائے کہ علی کی گل میرے نزدیک اس عاجز گناہگار کے نزدیک امام حسن بھی امیر معاویہ کو اعلیٰ ہے امام حسین بھی امیر معاویہ کو افضل ہے مقابلہ کوئی نہیں لیکن بغض نہ رکھو نبی پاک نے سے آیا اگر مقابلے کی گل ہوئے تو حسن بھی امیر معاویہ کو اعلیٰ نہیں حسین بھی امیر معاویہ کو اعلیٰ نہیں لیکن کوئی غیر سیاسی یا آج تک دور تک کا ملوانا چنانچہ
جناب امیر معاویہ نے بولے کہ برداشت نہیں کیونکہ ہم مصطفیٰ دا سیاسی ہے وہ کاتب وحی ہے اور مصطفیٰ دا سالہ ہے اور امیر معاویہ کی سچی پانچی امام حسین سی بیوی ہے امیر معاویہ دا سچا پانچا او دے بعد جناب عباس کی پوتری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مقابلہ کوئی نہیں مقابلہ کوئی نہیں فضیلت والے علی نہیں علی کی فضیلت علی علی ہے حسن حسن ہے حسین حسین ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت کوئی مقابلہ نہیں فضیلت کوئی مقابلہ نہیں لیکن چونکہ سیابی نے سیابی نے شان جنیاں روایتیں آئیں نے آئیتیں آئیں نے انہوں نے امیر معاویہ بھی شامل سمجھ آئی امیر معاویہ نے حضرت امام حسن کی زبان چوستیاں مصطفیٰ ہوئے کھیا یا مصطفیٰ کریم میں امام حسن نے ہونٹ چوسے امیر معاویہ بیخ رہے ہیں جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیخ رہے ہیں کہ کی فرما دینے لوگوں سن لو جس زبان لو یا جنہ ہونٹن حضور چوس لیں انہ ہونٹن جب جب دیا کہ مستی کر سکتی میں بھی آکھاں گا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کی تھی امام حسن نے آپ نے بیعت کی تھی امام حسن پاک نے اور فرمایا اینا میں نو خرچہ بھیج نہیں امیر معاویہ بھیج دے رہے غلامی کر دے رہے اور امام پڑھ کے بھی غلام نے امیر معاویہ نبی کی آپ دا غلام ہے عمارت لے کے بھی غلام ہے کہ عمارت چھٹ بھی امام نے کیونکہ امام امام ہے غلام غلام ہے پر اعلان یہ عظمت ہے عظمت ہے پوری دنیا میں جو کوئی ہوئے امام حسن نے 25 حج سبحان اللہ سبحان اللہ 25 سبحان اللہ سبحان اللہ 25 حج پیدل کیتے ہیں مدینہ اور اللہ دے ذکر جنی محبت ہے اللہ اکبر کبیرہ بہت ساری روایت رہ گئیاں اقوال امام حسن پاک رہ گئے پھر میں عرض کرنے سن انشاءاللہ دل زندہ رہے عرض کریں گے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علموں صرف ایک گل عرض کر دیا حضرت امام حسن فرماتے ہیں کوفہ دی مسجد خطبہ دے لیا فرمایا ان الحلم زینتن فرمایا علم بردباری حوصلہ برداشت یہ زینت ہے یہ زینت ہے والوقار مروتن اور وقار روب دبدبہ یہ مروت ہے والعجلت تیزی کرنا تیزی ہر کام میں جلدی کرنا فرمایا اے بے وقوفی ہے والصفر ضعف اور بے وقوفی کمزوری ہے فمجالہ صدوہ اہل دنات شین فرمایا کمینے اللہ بھی آجے کمینے لوگاں اللہ بھی آجے
بانی سمجھ آسا کمینے لوگاں نہ بیا دے ایک بہت بڑا ہے بے فرمایا اور فساق جڑے فاسق لوگ نے گناہ کرنا لے لانیاں فرمایا انہاں دے نال ملنا جلنا فرمایا بہت بڑا عیب ہے نہ کمینے نہ بیا دے نہ فاسق نہ بیا دے کیوں صالح کے صحبت صالح قرار صالح کنند صحبت قالح قرار قالح کنند فرمایا چنگے نہ ہو گے چنگے بن جاؤ گے بھڑے نہ ہو گے بھڑے بن جاؤ گے چنگے ہو جاؤ چنگے نہ رہ جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی بہت ساری گلن پر امام حسن ہون آقا حسین ہون انہوں نے سہارا نبی نہیں انہوں نے آسرا حضور دائی یہ بھی نبی دے دردے مانگت میں یہ بھی اپنے نانا جی نے سوالی یہ سارے یہ بیان دینے